الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ خوش آمدید تمام مہمانان گرامی کو۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کافی آسٹیریٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کمپیئر کی کاسٹ کافی بچاتے ہیں ہر ایونٹ پر، لیکن کمال کا کام کیا ہے، کیونکہ آج جس سلسلے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہفتہ ویسے بھی اوورسیز کے لیے تو بہت ہی خوشائند ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو ان کا درینہ جو مطالبہ تھا اور وہ بھی عمران خان صاحب نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھا دیا، جو اوورسیز کو ووٹنگ کا جو حق مل گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے بہت بڑے بڑے انیشیٹوز لیے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے، جس طرح سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جیسے کامیاب منصوبے، پھر کمپلینٹ پورٹل کا اجرا کیا، پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اندر اوورسیز کو خاص ان کے لیے اقدامات کیے، پھر قبضہ مافیا اور یہ لینڈ مافیا سے نجات کے لیے ای سولوشنز کا اجرا کیا گیا، اور آج ایک اور تاریخی منصوبہ ہے جس کا نام ہے سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہے کہ وہ بیرون ملک پاکستانی جو اپنی لیگل چینلز کے ذریعے پیسہ پاکستان بھیجیں گے، اس کے بدلے ان کو پوائنٹس ملتے جائیں گے، ریوارڈ پوائنٹس۔ اب ان ریوارڈ پوائنٹس کا وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی زبردست ایک پروگرام لے کر کے آئے ہیں، جس میں ان کو ہماری جو قومی ایئر لائن ہے PIE، اس کی جو انٹرنیشنل ٹکٹس ہیں وہ ان کو فری مل سکتے ہیں، اضافی سامان ہے تو اس کے لیے بھی وہ پوائنٹس استعمال کر سکتے ہیں، جو لگیج کے حوالے سے پرابلمز آتی ہیں، زیادہ لگیج ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے یہ پوائنٹس جو ہیں وہ ریڈیم کر سکیں گے۔ اور FBR کے تحت جو موبائل کے اوپر ڈیوٹی ہے وہ ان کی معاف کی جا سکتی ہے پوائنٹس کے حوض، پھر سامان جو ذاتی سامان آتا ہے اس کے اوپر بھی، پھر مقامی طور پر جو تیار کردہ گاڑیاں ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کے اندر ان کو چھوٹ مل سکتی ہے، اور امپورٹڈ کارز کے اوپر ڈیوٹی جو ہے اس پہ بھی ان کو ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے، اور اگر آپ پلاٹینیم ممبر بن جائیں تو آپ کو وہ پورے کا پورا چھوٹ بھی سکتا ہے۔ 3 کیٹیگریز رضا باقر صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ، گرین کیٹیگری ہے، اس کے بعد گولڈ کیٹیگری ہے، اور پھر پلاٹینیم کیٹیگری ہے۔ ایک ایپ تیار کی ہے اور اس کا نام ہے CDRP، سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام۔ اس ایپ کے اوپر آٹومیٹیکلی وہ پوائنٹس جو ہیں وہ جمع ہوتے رہیں گے، جیسے جیسے وہ ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے رہیں گے ان کو وہ پوائنٹس ملتے رہیں گے۔ نائکاپ جو ہے اس کا دوبارہ اجرا وہ بھی فری میں ہو جائے گا، پاسپورٹ اگر دوبارہ انہوں نے رینیو کروانا ہے وہ بھی فری میں ہو جائے گا۔ اسٹیٹ لائف کے تحت جو لائف انشورنس ہے اس کا پریمیم کی جو ادائیگی ہے وہ بھی ہو جائے گی، اور اوورسیز فاؤنڈیشن کی جو سکول ہیں اس میں فیس بھی جو ہے وہ بھی ان کی کور ہوگی۔ اور ایک اور چیز جو ہے، یہاں پہ جو ان کے رشتہ دار ہیں جو خریداری کرتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز سے، ان کے لیے یہ پوائنٹس یوز کر سکیں گے۔ ایک اچھی چیز اسٹیٹ بینک نے یہ بھی کر دی اس میں کہ ایک یہاں پر لوکل وہ اپنا بینیفیشری بھی بنا سکتے ہیں اس پہ، جن کو وہ یہ پوائنٹس منتقل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سارا کچھ میں نے بتا دیا تو رضا باقر صاحب پھر کیا کریں گے، اس لیے میں وقت زیادہ اب نہیں لیتا، اور اب میں بس ابھی تو
کافی کچھ رہتا ہے. امید ہے رضا باقر صاحب باقی کی چیز کور کریں گے. بھرپور تالیاں جی رضا باقر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پرائم منسٹر صاحب, مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب, ممبرز آف دا کیبنٹ, خواتین و حضرات, السلام علیکم. وزیر اعظم صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ اس افتتاح میں موجود ہیں. اور میں کیونکہ سینیٹر فیصل صاحب نے بیشتر چیزیں سونی دھرتی کی بتا دی ہیں, میں اس کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے ڈالنا چاہتا ہوں. پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ہدف یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جو معیشت کی بہتری کے لیے پالیسیز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور اس کے لیے کانکریٹ پروگرام بنا کے آگے لایا جائے. ایک حکومت پاکستان کی پالیسی اوورسیز پاکستانیز کو سپورٹ کرنا, اس میں بہت سارے انیشیٹیوز آپ نے لیے ہیں پرائم منسٹر صاحب. ایک ایریا ہے بینکاری میں کس طرح آسانیاں پیدا کرنی ہیں, اور اوورسیز پاکستانیوں نے جو ریمیٹنسز بھیجنی ہیں ان کو کیسے انکریج کرنا ہے اور اس کا ایک صاف اور سہولت والا راستہ بنانا ہے. اس میں پرائم منسٹر صاحب آپ کی ویژن کے تحت اور آپ کے سپورٹ کے ساتھ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم لائی گئی اور اللہ کے کرم سے بڑی کامیابی سے وہ چل رہی ہے. آج یہ ایک ہم نئی اسکیم لا رہے ہیں اور یہ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرے گی جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ان کو بھی, لیکن روشن ڈیجیٹل کے علاوہ کچھ لوگ اوورسیز پاکستانیز ایسے ہیں شاید ان کی اتنی تعلیم نہیں ہے کہ وہ ایک آن لائن اکاؤنٹ کھول سکیں اور اس کو مینیج کر سکیں. یہ اسکیم ہر اوورسیز پاکستانی کے لیے ہے. اس کا جو پروسیس ہے وہ سینیٹر فیصل صاحب نے آپ کو سمجھا دیا ہے. میں آپ سب اوورسیز پاکستانی کو دعوت دوں گا کہ آپ اس ایپ کو یا اینڈرائڈ کے اسٹور سے یا ایپل کے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. بہت ہی سادہ انفارمیشن اس میں چاہیے, صرف آپ کا شناختی کارڈ نمبر, آپ کا پاسپورٹ نمبر اور کچھ آپ کی اور بنیادی ڈیٹیلز. اس کے بعد جب آپ بینکنگ چینل کے تھرو ریمیٹنس بھیجیں گے تو وہ ٹیگ ہو جائے گی کہ آپ نے اتنی رقم اس بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجی, اور اس کے پوائنٹس آپ کی ایپ پہ آپ کے سامنے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ آپشن ہے پاکستان میں ایک بینیفیشری کو ڈیزگنیٹ کر دیں کسی کو بھی, اور وہ فائدے وہ بینیفیشری یہاں پہ لے سکتا ہے, چاہے بیگیج الاؤنس ہو چاہے یوٹیلیٹی اسٹور ہو. اس سب چیز کا مقصد یہ تھا برائن صاحب کہ ایک ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انسینٹو دیا جائے کہ آپ بینکنگ چینل کا استعمال کر کے اپنی ریمیٹنسز بھیجیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایپ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائی ہے, اب آپ اس کو ضرور آزمائیں اور آپ کو اس میں وہ سہولتیں ملیں گی جو پہلے میسر نہیں تھیں. پی ایم صاحب, اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مثال تھی اوورسیز پاکستانیز کے لیے جہاں پہ حکومت پاکستان کی پالیسیز کا زور ہے. آپ کا ہمیشہ یہ زور رہا ہے کہ ہمیں اپنی معیشت میں مالی شمالیت کے لیے بڑے کام کرنے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پہلے بینکاری کرنے میں یا سرمایہ کاری کرنے میں دقت آتی تھی ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں. یہ ایک مثال ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ایم صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں 2-3 اور چیزیں آپ کی شمالیت کی پالیسی کے تحت ہی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آگے بڑھانے کے لیے کی. کل پی ایم صاحب آپ نے کامیاب پاکستان میں آپ تھے, ایونٹ تھے. یہ ایک اور مثال ہے جہاں مالی شمالیت کے لیے اب پاکستان میں 24 ارب روپے کے قرضے ان نوجوانوں کو ملے ہیں جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. پی ایم صاحب, اس کا بھی ہم نے آپ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے سارا اس کا ڈھانچہ بنایا, اس کا سیٹ اپ بنایا. اور ایک چیز جو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے ہر دفعہ اس پہ زور دیا ہے کہ اس قسم کے قرضوں کی ڈسبرسمنٹ میں کوئی سیاسی انفلوئنس نہ ہو, اور یہ اسی طرح بنی کہ کامیاب پاکستان, کامیاب جوان کے لیے کسی نے اگر کوئی اپلیکیشن ڈالنی ہے تو آن لائن پورٹل پہ جا کے وہ ڈالتے ہیں اور وہ میرٹ پہ پروسیس ہوتی ہے. تو یہ ایک اور مثال ہے ان لوگوں کی جس طرح اوورسیز پاکستانیز جو کہ اس ملک سے ڈسکنیکٹڈ تھے ان کو کنیکٹ کرنے کی. ایک اور مثال پرائم منسٹر صاحب عام آدمی تک معیشت کے فائدے پہنچنے, وہ ہے ہاؤسنگ. ملک میں پرائم منسٹر صاحب پہلی دفعہ آپ حکومت پاکستان کی یہ پالیسی آئی کہ 5 مرلہ اور اسی طرح چھوٹے 10 مرلہ کے مکانات کے لیے
बैंक कर्जे दे। पहले ये मुमकिन नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान की इस पॉलिसी को आगे चलाने के लिए स्टेट बैंक ने और जनरल हैदर साहब के साथ मिल के जो प्रोग्राम शुरू किया प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके तहत आज के अदाद व शुमार कुछ ऐसे हैं जो सारे एक साल पहले सिफर पे थे। वो क्या हैं कि अभी तक पाकिस्तानियों ने इन 5 मरला 10 मरला मकानात के लिए 236 अरब रुपए की एप्लीकेशंस बैंक में दर्ज की हुई हैं। जब हमने ये काम शुरू किया था तो लोग कह रहे थे कि बैंक तो इन लोगों को कभी नहीं आने देंगे बैंक की ब्रांचों में, तो लोगों का हौसला ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये जो नंबर है ये इस चीज़ की गवाही देता है कि अब आपकी विज़न की वजह से और हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की वजह से ये चीज़ें बदल रही हैं। इसमें से प्राइम मिनिस्टर साहब 90 अरब रुपए के अप्रूवल्स भी हो चुके हैं, और अप्रूवल होने के बाद क्योंकि जो भी कर्ज़ा ले रहा है उसने कागजात पूरे करने होते हैं, उसमें कुछ देर लगती है, लेकिन उस प्रोसेस के बावजूद 25 अरब की इसमें डिसबर्समेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस मिसाल का भी देने का मकसद ये था प्राइम मिनिस्टर साहब, ना सिर्फ ये बताना कि हुकूमत की वो पॉलिसीज़ जिनको स्टेट बैंक सपोर्ट कर रहा है और उनका एक फ्रेमवर्क बना के उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन ख़ासकर हाउसिंग का मैं इसलिए मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बाहर काम कर रहे हैं और बैंकिंग चैनल के थ्रू अपनी रेमिटेंसेस भेजेंगे, उनको एक तरफ ये जो सोनी धरती के थ्रू रिवॉर्ड्स हैं वो मिलेंगे, और अगर ख़ासकर वो हुकूमत पाकिस्तान की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे 5 मरला 10 मरला की आसान किस्तों में, तो उनको वो भी फ़ायदा मिलेगा जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। बात मैं यहीं ख़त्म करूँगा। प्राइम साहब के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये हदफ है कि हुकूमत पाकिस्तान की वो पॉलिसी जो मईशत में बेहतरी ला रही हैं और शमूलियत बढ़ा रही हैं, उसमें आपकी हुकूमत के साथ इनको सपोर्ट करें और इनको आगे लेके चलें, और हम ऐसे ही और नए स्कीम्स लाते रहेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब एक छोटा सा TVC है जो आपके सामने पेश करेंगे, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडवाइज़र फाइनेंस साहब को कि आके थोड़े से अपने ख्यालात का इज़हार करें। अगर खुशियां गिनने का मीटर होता तो साफ दिख जाता सऊदी अरब वाले असगर भाई की इतनी, दुबई में सलमान और शाहिदा बाजी की इतनी, बरतानिया से राशिद चचा और अमेरिका वाले आसिम साहब की ना सिर्फ इतनी खुशियां बढ़ चुकी हैं बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। इन सब के साथ साथ दीगर पाकिस्तानी भी ढेरों खुशियां समेट रहे हैं सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के शानदार रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ। तो बैंक्स और एक्सचेंज कंपनी से रकम भेजते रहिए और हासिल करते रहे रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले फ्री सर्विसेज, इंटरनेशनल एयर टिकट्स, टैक्स और ड्यूटी पेमेंट्स, शिनाख्ती दस्तावेजात की रिन्यूअल, इंश्योरेंस पेमेंट्स, यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी और बहुत सारी सहूलियात। आज ही सोनी धरती ऐप डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर हो जाइए, क्योंकि आपके दम से ही है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम हमेशा अपनों के करीब। हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मालियाती इदारों की जानिब से एक अहम कदम। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, ये एक दफ़ा फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो मैं इसका ज़रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूँ आपको कि जब ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पैसा भेजते हैं तो वो बैंक जो ये पैसा लेके आते हैं उनको एक रिवॉर्ड मिलता है। उनको मेरे ख्याल में या 22 रियाल मिलता है या 24 रियाल मिलता है, और वो जो वहाँ से भेजने वाला बैंक होता है और यहाँ वाला बैंक का तो वो आपस में स्प्लिट करते हैं, लेकिन एक रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन वो पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे होते हैं आज तक उसको किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। ये वो चीज़ है जिन्होंने आज जो पेश की है,
کہ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک تھینک یو ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا. ایک بہت چھوٹا سا ہم یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں, اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو الیکٹرانکلی ڈیجیٹلی جو پیش کیا ہے, یہ لگتا تو بہت آسان ہے, لیکن آپ ذرا دیکھیں, ذرا ایک دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فرض کریں یہ ریوارڈ جو پروگرام ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے کریڈٹ کارڈ کے بیچ میں ریوارڈ پوائنٹس آپ اکٹھے کرتے ہیں, تو اس سے آپ کچھ بھی پے کر سکتے ہیں. فرض کریں وہ جا کے پی آئی کے پاس, اور ان کو اگر ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑتی, وہ جا کے سبمٹ کرتے کہ جناب یہ مجھے یہ دے دیں ٹکٹ فری, تو کتنی دقت ہوتی. اسی طریقے سے اگر انہوں نے جا کے پاسپورٹ کے لیے پیسے دینے, انہوں نے جس کو ڈیجیٹائز جو کر دیا ہے, یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے. جو ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں, جو بینکنگ سمجھتے ہیں, وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو انہوں نے یہ جو کیا ہے, اس کو ٹیکنالوجی بیس کر دیا ہے, یہ بہت بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. لیکن اوور آل کانسیپٹ کیا ہے؟ اوور آل کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے عزیز اوورسیز پاکستانیوں, شکریہ. یہ ہمارا ان کے لیے شکریہ ہے, اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں پیسے ڈالے ہیں, یہ بہت ہی معمولی حقیر سا ہمارا جو ہے ایک قسم سے تحفہ ہے ان کو, بیکاز جو وہ ہمارے لیے اس وقت کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اس وقت ایکسپورٹس اور امپورٹس میں بہت زیادہ فرق ہے, اور وہ فرق جو ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی برج کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر اوورسیز پاکستانیوں, آپ کا شکریہ شکریہ شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. اب میں درخواست کروں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر اسٹیٹ بینک جناب رضا باقر صاحب, یہ جو نیا انیشیٹو آپ نے لیا اور جو آپ کے پرانے انیشیٹوز تھے, اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ جس طرح بھی ایڈوائزر فائنینس نے بتایا کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا, سب سے بڑا پاکستان کا کیا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. وہ جو 60s میں پاکستان ایکسپورٹ کر رہا تھا, ایسٹ پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا, لیکن اس وقت پاکستان کی جو ہماری ایکسپورٹس تھیں وہ اس وقت ہانگ کانگ کے برابر تھی. یعنی ہم آج ہانگ کانگ کی ایکسپورٹس کی طرح پاکستان کی طرح, یا سنگاپور سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 60s میں پاکستان کدھر تھا اور سنگاپور کدھر تھا, اور آج سنگاپور کی ایکسپورٹس غالباً 300 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں, سب کی زیادہ ہے. ملیشیا کی 260 ارب ڈالر یا پتہ نہیں 220 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. تو ہماری یہ ہائیسٹ ایکسپورٹس ہوں گی اس سال. لیکن اس کے باوجود باقی جو اکانومیز ہمارے ساتھ چل رہی تھیں آج سے 50-60 سال پہلے, وہ کدھر پہنچ گئی ہیں, پاکستان کدھر ہے, کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی ایکسپورٹس. اب ایکسپورٹس کے توجہ نہ دینے کا جو نقصان یہ آج پاکستان پہ ہے کہ ہم جیسے ہی ہماری اکانومی گرو کرنے لگتی ہے, امپورٹس, کیونکہ اکانومی جب گرو کرتی ہے امپورٹس شروع ہوتی ہیں, ایک دم پریشر پڑ جاتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. یعنی ڈالرز زیادہ ملک سے باہر زیادہ جانے شروع ہو جاتے ہیں, ملک میں کم ڈالرز آنا شروع ہوتے ہیں, اس سے پریشر پڑ جاتا ہے روپے کے اوپر. اور یہ اسی وجہ ہے کہ تقریباً 20 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کی طرف پاس جا چکی ہے. اور آئی ایم ایف کو ہمیں اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے, روپے پہ پریشر پڑتا ہے, ریزروز گر جاتے ہیں. تو یہ سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے راستہ تو ایک ہی ہے, ایکسپورٹس بڑھانے کا, اور اس کے لیے یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. اور انڈسٹری یعنی ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تب جب ہماری انڈسٹری اٹھے گی. تو انڈسٹری سٹیگنیٹ کی ہوئی تھی پچھلے کئی سالوں سے, تو اب انڈسٹریلائزیشن کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر بڑی اچھی گروتھ آئی ہے. اور اس کے باوجود کہ کرونا کا اتنا بڑا ایک
عذاب ساری دنیا فیس کر رہی تھی، اس کے ان دنوں کے اندر ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی انڈسٹری وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہے. لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں اور ہماری امپورٹس بدقسمتی سے اس سے بہت زیادہ ہیں، تو وہ جو گیپ ہے وہ صرف ایک ہی طریقے سے ہم فل کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز. ایک طرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ابھی تک سب سے زیادہ ہماری گورنمنٹ کو مشکل وقت میں سپورٹ کیا وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز ہے. اور یہ ریمیٹنسز میں ایک تو اوورسیز پاکستانیز کا میں ہمیشہ سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، لیکن ان کے ہم نے جو اسٹیٹ بینک نے انسینٹیوز دیے اس سے بھی بہت ہمیں فائدہ ہوا. روشن ڈیجیٹل پاکستان اس کا فائدہ ہوا، اور اب یہ جو نئی سونی دھرتی ایک نیا انہوں نے انسینٹیوائز کیا ہے کہ بینکنگ چینلز کے تھرو ہمارے اوورسیز پاکستانیز پیسہ بھیجیں. تو اس کے لیے بھی میں رضا باقر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. مجھے افسوس تو یہ ہے کہ ہم 3 سال کے بعد کر رہے ہیں. ہمیں آتے ساتھ ہی گورنمنٹ میں اس طرح کے انسینٹیوز دینے چاہیے تھے کہ جو بھی پاکستانی بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں ان کے لیے ہم انسینٹیوائز کریں. ان کے لیے ہم جس طرح فیصل جاوید نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ کتنے ہم نے ان کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں جو بھی بینکنگ چینل کے ذریعے اپنا پیسہ بھیجیں گے. میں جو اگلا جو ہمارا پروگرام ہے، اور ایک تو شروع ہو چکا ہے، ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے روشن ڈیجیٹل کے ذریعے گھر بھی خرید سکتے ہیں یا اپنے گھر بنا سکتے ہیں یا پراپرٹی میں پیسہ لگا سکتے ہیں. اور میں جہاں تک میں جتنا میں اوورسیز پاکستانیز کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ وہ پراپرٹی کے اوپر یا وہ ریل اسٹیٹ میں یا وہ یہ پلاٹس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ انویسٹ ادھر کرتے ہیں. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے باہر سے یہاں پیسہ بنائیں اور یہاں کے پاکستان میں اپنا گھر خریدیں یا گھر بنائیں. تو اس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آتی ہے ہماری پراپرٹی کے اندر. اس میں ہم پہلے تو یہ مدد کر رہے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل کے ذریعے وہ ڈائریکٹ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اور وہ پھر ان کے لیے یہ بھی ہوگا کہ وہ جو پراپرٹی خریدیں گے وہ ہوگی، بینکس پہلے دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ پراپرٹی بلو چپ ہو، یعنی ان سے کوئی فراڈ نہ ہو وہاں. کیونکہ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے، اوورسیز پاکستانیز کے سے بہت فراڈ ہو چکتے ہیں. پلاٹس لیتے ہیں، اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں، یا جعلی اسکیمز بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہاؤسنگ اسکیمز، ان کے اندر وہ انویسٹ کر کے نقصان کرتے ہیں اپنا. تو اس لیے یہ روشن ڈیجیٹل کے ذریعے جو بھی وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے، وہ کم از کم ان کو یہ پتہ ہوگا کہ بینکس نے پہلے چیک کیا ہوا ہے کہ وہ بلو چپ ہے، یعنی وہ اس میں وہ جو جینون وہ ریل اسٹیٹ ہے وہ جعلی نہیں ہے. میں اور بھی انشاءاللہ ان کے لیے ہم اور بھی انسینٹیوائز کریں گے کہ ریل اسٹیٹ میں جب وہ انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ٹیکس میں بھی ان کو چھوٹ دیں گے، تاکہ ادھر بھی یہ بھی ہم ایک پلان لانے لگے ان کے لیے تاکہ وہ اور انویسٹ کر سکیں. تو میں آخر میں اپنی ساری ٹیم کو، اکنامک ٹیم کو، شوکت ترین آپ کو بھی اور رضا باقر آپ کو بھی، آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں یہ ڈال لیں کہ ہم نے جب تک، اور جو ہم پورا انڈسٹری کی طرف تو زور لگا رہے ہیں، لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول کی نہیں آتی تو ہمیں پورا اب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑا ہمارا 90 لاکھ پاکستانی اثاثہ ہمارا باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کو ہم نے کیسے انسینٹیوائز کرنا ہے. کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بڑی درد رکھتے ہیں، وہاں باہر بیٹھ کے بڑی دعائیں کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو ان کے لیے ہم نے کیسے آسانیاں پیدا کرنی ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنا پیسہ انویسٹ بھی کر سکیں، کاروبار بھی چلا سکیں. اس کے لیے بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ریگولیشنز کم ہوں جو راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اور بھی ہم ان کو کس طرح کے انسینٹیوز دے سکتے ہیں کہ وہ بینکنگ چینل کے ذریعے اپنے پیسے پاکستان بھی بھیجیں اور ان کو پھر اس کی سہولتیں بھی ملیں. ان کو ہم جتنا زیادہ وہ پیسہ بھیجیں اتنے ہم ان کو VIP بنا دیں پاکستان میں. ان کو ہر جگہ ان کو اس کا، ان کی جو ملک کا فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے.
شکریہ.